حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک چور لایا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اب اس کو قتل کر دو. بعض صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب چوری کی ہے تو آپ قتل کا حکم فرما رہے ہیں، تو آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، تو چوری کی سزا تو آپ نے بتائی ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو فرمایا ٹھیک ہے اس کو ہاتھ کاٹ دو اس کا. اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ بولو بھائی. اور زانی کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دو. اگر شادی شدہ ہے سنسار کر دو، گردن اڑاؤ اس کی، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگاؤ. اگر یہ نظام رائج ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. چاہتے تو آپ بھی نہیں ہیں. آپ چاہتے تو مولویوں کو ووٹ نہ دیتے، ان مشٹنڈوں کو ووٹ دیتے. یہ مولویوں کو ووٹ نہ دیتے آپ، اس لیے تو نہیں دیتے. پتہ ہے کہ یہ تو اسلامی قانون لائیں گے، جو داڑھی منڈا ہے اس کی اسلامی عدالت میں گواہی قبول نہیں ہے، ہیں جی، تو آپ تو بالکل نہیں ووٹ دیں گے. بن داڑھی والوں کو پیچھے کرو، ہیں جی، یہ تو آ کر اسلامی جو سزائیں ہیں وہ نافذ کریں گے. تو چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا چلو ہاتھ کاٹ دو. اب پھر ایک مدت گزری، اس نے پھر چوری کی، پھر پکڑا گیا، میں دوسرا ہاتھ کاٹ دو. اب پھر چوری کی، پاؤں کاٹ دو. پھر چوری کی، پاؤں کاٹ دو. دوسرا ہاتھ پاؤں کٹ کے چوری سے پھر باز نہ آیا، ملازم رکھ لیے چوریاں کروانے کے لیے. آج کل بھی تو ملازم رکھے ہوئے ہیں. آپ نے کم تولنا ہے، آپ نے پیمائش تھوڑی دینی ہے، رکھے ہوئے ہیں نا ملازم چوریاں کرانے کے لیے. تو اب ماڈرنٹی ہے، اب ماڈرن دور آ گیا، تو اس نے بھی ملازم رکھ لیے چوریاں کروانے کے لیے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا. فرمایا اوہ میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا کہ اس کو قتل کرو. اگر اس دن قتل کر دیتے تو اس کے ظلم سے اتنے لوگ بچ جاتے. فرمایا آج قتل کرو اس کو، جس کو حضور نے فرمایا تھا قتل کرو، آج اس کو قتل کرو اس کو.